بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار اور ان کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ویورز کے لیے آن لائن کتاب کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آج اس کی چوتھی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بابے سے ملاقات کا حوال بیان کیا، دوسری ویڈیو میں ہم نے بزرگ اور آزمائش پر بات کی، اور تیسری ویڈیو میں ہم نے مختلف خاندانوں اور اقوام کے متعلق جانا۔ آج ہم جنگ کے موچی کے متعلق قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے سے ایک اقتباس پڑھیں گے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان ہی نظر آیا جو جنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر پھٹے پھرانے جوتے گانٹنے والے موچی میں دکھائی دیا تھا۔ اس موچی سے قدرت اللہ شہاب کی جو سب سے پہلے ملاقات ہوئی، قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ میں ڈپٹی کمشنر کی ڈائری کے اندر ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک روز ایک ملاقاتی آیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ آتے ہی اس نے زور سے السلام علیکم کہا اور بولا، کسی نے بتایا ہے کہ آپ بھی جموں کے رہنے والے ہیں، میرا بھی وہیں بسیرا تھا، بس یوں ہی جی چاہا کہ اپنے شہر والوں کے درشن کراؤں، اور کوئی کام نہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں نے اسے تپاک سے اپنے پاس بٹھا لیا اور کرید کر اس کا حال حوال پوچھتا رہا، جسے سن کر میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ جموں میں عبداللہ کی کوئی دکان تو نہ تھی، لیکن وہ اپنے گھر پر رنگ ریزی کا کام کر کے گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ بیوی 3 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی، 9 برس کی زارا، 12 برس کی عطیہ اور 16 برس کی رشیدہ۔ اکتوبر 1947 میں جب مہاراج ہری سنگھ نے اپنی ذاتی نگرانی میں جموں کے مسلمانوں کا قلع کما کرنے کا پروگرام بنایا، تو مسلمان خاندانوں کو پولیس لائن میں جمع کر کے اس بہانے بسوں اور ٹرکوں پر سوار کرا دیا جاتا تھا کہ انہیں پاکستان میں سیالکوٹ کے بارڈر تک پہنچا دیا جائے گا۔ راستے میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ڈوگرا اور سکھ درندے بسوں کو روک لیتے تھے، جوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، جوان مردوں کو چن کر تیگ کر دیا جاتا تھا، اور بچے کھسے بچوں اور بوڑھوں کو پاکستان روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبریں جموں شہر میں پھیلنا شروع ہوئی تو عبداللہ پریشان ہو کر پاگل سا ہو گیا۔ اس کی زارا، عطیہ اور رشیدہ پر بھی جوانی کے تازہ پھول کھل رہے تھے۔ عبداللہ کو یقین تھا کہ اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی قافلے میں روانہ ہوا تو راستے میں اس کی 3 بیٹیاں درندہ سکھ ڈوگرا جتھوں کے ہتھے چڑھ جائیں گی۔ اپنے جگر گوشوں کو اس افطار سے محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پختہ منصوبہ تیار کر لیا۔ نہا دھو کر مسجد میں کچھ نفل پڑے، قصاب کی ایک دکان سے ایک تیز دھار چھری مانگ لایا، اور گھر آ کر 3 بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سنت ابراہیمی کے فضائل پر بڑا موقر واعظ دیا۔ زارا اور عطیہ کم عمر تھیں اور گڑیا کھیلنے کی حد سے آگے نہ بڑھی تھیں۔ وہ دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آ گئیں۔ دلہنوں کی طرح سج دج کر انہوں نے 2 نفل پڑھے اور پھر ہنسی خوشی دروازے کی دہلیز پر سر ٹکا کر لیٹ گئیں۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کیے بغیر اپنی چھری چلائی اور باری دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عجب اتفاق تھا کہ اس روز آسمان کے فرشتے بھی اس قربانی کے لیے 2 دمبے لانے سے چوک گئے۔ چنانچہ دہلیز پر زارا اور عطیہ کی گردنیں کٹی پڑی تھیں۔ کچے فرش پر گرم خون کی دھاریں بہہ کر بیل بوٹے کاٹ رہی تھیں۔ کمرے کی فضا میں بھی ایک سوندھی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور اب عبداللہ اپنے ہاتھ میں خون آشام چھری تھامے رشیدہ کو بلا رہا تھا۔
لیکن رشیدہ اس کے قدموں میں گری کپ کپا رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو بڑی آسانی سے اپنے باپ کو للکار سکتی تھی کہ میں کوئی پیغمبر زادی نہیں ہوں، نہ تم ہی کوئی پیغمبر ہو، کیونکہ ہمارا دین تو صدیوں پہلے کامل ہو چکا ہے۔ پھر تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ میری گردن کاٹ کر ادھوری سنتیں پوری کرو؟ لیکن رشیدہ انجان تھی، کم عقل تھی، اور فصاحت اور بلاغت کی ایسی تسبیحات اور تلمیحات استعمال کرنے سے قاصر تھی۔ وہ محض عبداللہ کے قدموں پر سر رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی، ابا ابا، آپا آپا۔ رشیدہ کی گڑگڑاہٹ پر عبداللہ کے پاؤں بھی ڈگمگا گئے۔ اس نے چھری ہاتھ سے پھینک دی۔ بہروپیوں کی طرح اس نے رشیدہ کو ایک بدصورت سی گڑیا کے روپ میں ڈالا اور کلمہ کا ورد کرتا ہوا اسے ساتھ لے کر ٹرک پر بیٹھ گیا۔ جب ٹرک والے نے قافلے کو سوچیت گڑھ لا کر اتارا اور وہ لوہے کا پھاٹک عبور کر کے پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئے تو یکایک عبداللہ کو زہرا اور عطیہ کی یاد آئی، جن کے سر جموں میں دروازے کی دہلیز پر کٹے پڑے تھے اور جو پھٹی پھٹی منجمد آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتی دیکھتی دم توڑ گئی تھی۔ وہ کمر تھام کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور رشیدہ کو گلے سے لگائے دیر تک دھارے مار مار کر روتا رہا۔ سیالکوٹ کے مہاجر کیمپ میں آ کر رفتہ رفتہ رشیدہ کی زلفیں پھر لہرانے لگیں، اس کی سرمگی آنکھوں میں پھر وہی پرانی چمک جگمگانے لگی۔ لیکن ہولے ہولے عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس چمک میں جو شبنم کی تازگی اور ستاروں کی سی پاکیزگی جھلکا کرتی تھی وہ ماند پڑ رہی ہے، اور ایک دن اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ناموس ملت کے جن انمول آبگینوں کو وہ ڈوگروں اور سکھوں کے نرگے سے بچا کر لایا تھا وہ خدا کی مملکت میں سرے بازار بک رہے ہیں۔ آدھی آدھی رات گئے تک جب رشیدہ کیمپ میں واپس آتی تو اس کا دامن پھلوں، مٹھائیوں، رنگ برنگ کپڑوں، پاؤڈر اور کریم وغیرہ کے خوبصورت پیکٹوں سے بھرا ہوتا تھا۔ عبداللہ غضبناک ہو کر اسے مارتا پیٹتا اور رشیدہ کو پچھاڑ کر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ جب رشیدہ کا سانس اکھڑنے لگتا اور اس کی آنکھیں ابھر کر باہر نکلنے لگتی تو اچانک اسے جموں کی وہ خون آلود دہلیز یاد آ جاتی جس پر وہ زہرا اور عطیہ کی بے نور آنکھوں کو چھت کی جانب گھورتے چھوڑ آیا تھا۔ عبداللہ کے ہاتھ رشا کھا کر لرز جا اٹھتے، اس کا سر لٹو کی طرح اس کی گردن پر گھومنے لگتا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر کیمپ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ساری رات روتا رہتا۔ ایک روز رشیدہ نے ترس کھا کر خود ہی اپنے باپ کو روز روز کی اذیت سے نجات دے دی۔ اس نے کیمپ چھوڑ دیا اور راتوں رات کسی کے ساتھ فرار ہو کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ عبداللہ بھی کیمپ چھوڑ کر پہلے گجرات، پھر لیل پور اور اس کے بعد جنگ آ گیا۔ جنگ میں اس نے پہلے ریڑھی کا انتظام کیا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ریل بازار میں سبزی بیچنے کا کام شروع کر دیا، لیکن تجارتی بورڈ نے پے در پے ریزولیشن پاس کر کے ان کا ناک میں دم کر دیا، کیونکہ ریل بازار میں ریڑھیوں کی بھرمار سے بڑی دکانوں کے بزنس میں خلل پڑتا تھا۔ سخت جان ریڑھی والے تو تجارتی بورڈ کی قراردادوں، کمیٹی والوں کی دھونس اور پولیس کے دباؤ کے باوجود وہی جمے رہے، لیکن سہما ہوا عبداللہ شہید روڈ پر اٹھایا، جہاں قوم کا غم غلط کرنے کے لیے مسجد، سینما اور ریڈیو اور گراموفون دن رات مسلسل مصروف عمل رہتے تھے۔ ایک روز میں عبداللہ سے ملنے شہید روڈ گیا۔ اس کی ریڑھی پر باسی سبزیوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ 2 روز سے کاروبار مندہ ہے اور اس کی ریڑھی کی سبزیاں پڑی پڑی گل سڑ رہی ہیں۔ میں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر ریڑھی کی ساری سبزیاں تلوا کر کار میں رکھوا لی۔ پیسے ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگا تو سڑک کے دوسرے کنارے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک موچی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ دوسروں کے ٹوٹے ہوئے جوتے گھانٹنے میں منہمک تھا۔ میری جانب نظر اٹھائے بغیر بڑبڑایا، خوب بچا بے سالے، ٹھہری تھی کہ یوں ہی گزر جائے، تو سالے کو کوڑی کر کے اسی ریڑھی میں بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد
میں متعدد بار اس پرسرار موچی سے باتیں کرنے اس کے اڈے پر گیا، لیکن اس نے پھر کبھی مجھے کوئی لفٹ نہ کرائی۔